بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے پچھلی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، آپ کے اولاد، آپ کے بچوں کے حوالے سے، اور سرکار علیہ السلام کے والدین کے نام کیا تھے ان کے حوالے سے۔ ایک تاریخ آپ لوگوں کو آج یاد کروانے لگا ہوں۔ اس تاریخ کو آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنی ہے؟ تاریخ۔ اردو میں بولو تو تاریخ، انگلش میں بولو تو ڈیٹ۔ وہ ڈیٹ کیا ہے؟ 7 ستمبر 1974۔ کیا؟ 7 سپتمبر 1974 7 ستمبر 1974۔ یہ آپ نے بھی تاریخ یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہوا کیا تھا اس دن اور اس کو یاد کیوں کرنا ہے یہ سمجھاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری وصال ہو گیا، آپ جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کہلائے اور آپ نے جو ہے وہ سارے امور سنبھالنا شروع کیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خلافت سنبھالی تو ایک شخص اٹھ کے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ ویسے تو اور بھی تھے، آپ لوگوں کو صرف ایک یاد کروا رہا ہوں۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی میں نبی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اور ہم لوگوں نے سنا تھا کہ سرکار علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے۔ سب سے آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، اب جب اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا نام پتہ کیا تھا؟ اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ کذاب کہتے بھی جھوٹے کو ہیں۔ مسیلمہ کذاب اس شخص کا نام، اور اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے ساتھ جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کس نے کی تھی؟ اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک شخص سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد اٹھتا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اس دور کے جو خلیفہ ہیں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور یہ چیز بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سرکار علیہ السلام کے بعد کوئی نبی قبول نہیں۔ اب یہ چیز وہاں سے شروع ہو گئی۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بہت سارے دجال ہوں گے، یعنی میرے بعد دجال آئیں گے۔ اب وہ دجال جو ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا۔ ایک بڑا دجال تو آئے گا، اس کے بارے میں بھی سنیں گے، مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے دجال ہیں نا، انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب ہم نے سنا۔ اب وقت گزرتا گیا، کئی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، مگر وہ ساتھ ہی ساتھ ختم ہوتے چلے گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایسے شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جس کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے بہت ساری جو ہے وہ فتنے کی اور فساد کی لہریں شروع ہو گئی۔ اب ہر طرف جو ہے نا وہ اس کا فتنہ پھیل رہا تھا، اور یہ فتنہ اتنا عام ہوا کہ آج کے دور میں بھی اس فتنے کا بڑا زور و شور ہے، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں نے یہ بات آج اپنے ذہن کے اندر بٹھا لینی ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر رکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی بات میری؟ پہلا وہ جو شخص تھا جس کا میں نے بتایا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ یہ یاد رکھنا، مسیلمہ کذاب سے کام شروع ہوا، مسیلمہ کذاب۔ اچھا، اب ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا نام ہے مرزا غلام احمد۔ کیا نام ہے؟ مرزا غلام احمد۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انڈیا، جو پڑوسی ملک ہمارا ہندوستان، وہاں کا ایک شہر ہے قادیان۔ کیا لفظ ہے؟ قادیان شہر کے اندر یہ رہتا تھا، اسی وجہ سے یہ قادیانی کہلایا۔ قادیانی، جیسے لاہور کا رہنے والا لاہوری ہو سکتا ہے، تو اس طرح قادیان کا رہنے والا کیا کہلایا؟ اب اس کا پورا نام کیا ہو گیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ شخص آتا ہے، کہتا ہے جی میں نبی ہوں۔ اچھا، یہ نبی نہیں، یہ اپنے آپ کو بہت سارے، یہ اپنے آپ کو مجدد بھی کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، پھر اس سے افضل بھی ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں سرکار علیہ السلام، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی اللہ معاف کرے وہاں تک۔ پھر اس سے زیادہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے جی میں ان سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری شانیں عطا فرمائیں، اول تو ان جیسا ہونا سوچنا بھی یہ غلط بات ہے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم تو چھوڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگی ہوئی ہے وہ ہمارے سر پر آ جائے،
ہماری آنکھوں پر آ جائے تو ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے یہ۔ اب وہ کہتا ہے جی معاذ اللہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں نبی کریم سے زیادہ افضل ہوں۔ اب اتنی بڑی گستاخی کرنے کے بعد اپنے آپ کو وہ نبی بھی کہے، سرکار جیسا بھی کہے، سرکار سے زیادہ افضل بھی کہہ دے اپنے آپ کو، تو یہ تو بہت اچھا۔ اس کے بعد یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جن لوگوں نے اس کو مانا نا، جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہم ہیں، ہمارے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کو جو نہیں مانتا نا وہ کافر ہے۔ یعنی ساری دنیا کے مسلمان جو اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے وہ بھی کافر ہیں، جو اس کو نہیں مانتے وہ بھی کافر ہیں۔ یعنی یہ ایسا فتنہ ہے کہ اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے نا تو یہ آگے چل کے ہمیں بہت پریشان کرے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ لوگ احمدی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مرزا کے ماننے والے ہوئے تو یہ مرزائی بھی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مرزائی، احمدی، قادیانی، یہ سارے ان کے نام ہیں، یہ سارے ان کے نام ہیں۔ یہ مرزائی کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، یہ قادیانیوں کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں، یہ احمدی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو کہ حقیقی طور پر مسلمان ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آخری نبی ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ان کو کہتے ہیں جی یہ نان احمدی، غیر احمدی مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کو وہ غیر احمدی مسلمان کہتے ہیں، جبکہ وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب وہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتے ہیں اور ایسے شخص کے کلمہ پڑھتے ہیں، ایسے شخص کو مانتے ہیں کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی، اگر کوئی شخص کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، باہر ہے۔ اب جو کسی بعد والے شخص کو نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے اور وہ پھر کہے کہ تم لوگ کافر ہو، ہم لوگ مسلمان ہیں، تو یہ بہت بڑا بچو فتنہ پھیل رہا ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احمدی کیا ہے، قادیانی، مرزائی، ان کا ہماری معاشرے، اب پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنے دیتے، اور یہ اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہنے کے باوجود یہ مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں کہ بچوں ان سے بچ کے رہنا ہے، یہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، یعنی وہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، مگر اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کے ہیں۔ یعنی کہ ہم لوگ مرزا غلام محمد قادیانی کا نام بھی اگر اس طرح لیتے ہیں نا، غلام محمد قادیانی، تو ان کو غصہ جاگ جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس کو یہ بڑھا چڑھا کر مانتے ہیں۔ تو باتوں کی بات ہم لوگوں نے 7 ستمبر 1974 کی تاریخ یاد رکھی تھی۔ کیا 7 ستمبر 1974 کو کیا ہوا تھا؟ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پاس ہوا تھا کہ جس بل کے تحت ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ پوری بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، پتہ چلا کہ جی یہ سارے آ جائیں گے، اور اب جو ہے ان کے سامنے ساری بحث مباحثہ کر کے ثابت کیا گیا کہ یہ جو احمدی لوگ ہیں نا، جو اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، کیا دائرہ اسلام سے یہ، تو پھر ہمارا قانون بن گیا تھا کہ یہ احمدی، یہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رہ جائے کہ کوئی احمدی، کوئی مرزائی، قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ تاریخ کون سی تھی؟ 7 ستمبر 1974 کی تاریخ تھی، اور جس نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ کیا نام تھا؟ مسیلمہ کذاب۔ اور اب جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احمدی، مرزائی، قادیانی، یہ لوگ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم۔